بسم اللہ الرحمن الرحیم کالج کی جانب سے آپ سب کو آج 5 جولائی کی مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ میں نماز کے سبق کی دہرائی کے لیے دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب آج کے پیغام کے لیے تشریف لاتے ہیں سمیع افتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع افتاب فریہ کالج A2 بوائز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آج کے پیغام کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ساتھ رہا کرتے تھے، اب کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں۔ یہ دنیا جس نہج پر آگے بڑھ رہی ہے، اس نے زندگی کے تقاضوں کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ دنیا جس کا ایک حصہ دوسرے سے یکسر لا تعلق رہتا تھا، اب گلوبل ولیج میں بدلتی جا رہی ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ جتنے فاصلے سمٹ رہے ہیں
دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنے دل کو ٹٹولیے اور جائزہ لیجئے، یہ دھڑک رہا ہے مگر اس دھڑکن میں سکون نہیں۔ یہ زندگی کی علامت تو ہے مگر زندہ دلی کی نہیں۔ اس میں درد تو ہے مگر دوسرے کا نہیں۔ آج ہمیں اپنے ترقی یافتہ ہونے پر فخر ہے۔ یہ مشینیں جو ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں آج ہمارے دلوں کو مردہ کرتی جا رہی ہیں، اور قوت محبت کے جو درس اسلام نے ہمیں دیے ہیں ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ ہم گرم ملک کے شہری ہیں لیکن ہم نے اپنے رویوں میں سرد مہری شامل کر لی ہے۔ ہاں، ہمارے مزاج ضرور آتی ہیں۔ دراصل جدید دور کی ترقیوں اور آسائشوں کے باوجود ہماری بے چینی اور انتشار کا سبب ہمارے بگڑے ہوئے تعلقات اور سرد مہری خودغرض رویے ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں انسان کی ہستی ایک مرکز کی مانند ہے جس کے گرد خاندان، سوسائٹی، وطن اور بنی نوع انسان کے دائرے بنے ہوئے ہیں، مگر ہم کتنے بے خبر ہیں کہ اپنے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہم میں محبت کی روانی اور اپنائیت نہیں۔ یہ انسانیت کی ناقدری ہے جس کا ہمیں احساس نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور یاد رکھیے دوسرا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، مگر ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان حقیقتوں کو سوچنے کے لیے وقت نکالیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ایسا آئے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے عزائم بن گئے ہیں۔ اپنے ہی درد اور اپنی خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے ہم کسی بوجھ کا شکار نہ ہو جائیں، مگر وقت اتنا بھی ظالم نہیں جتنا ہمارا خیال ہے، کیونکہ انسان اپنی بربادی کا ذمہ دار خود کو کبھی نہیں ٹھہراتا بلکہ وقت کو مرد الزام ٹھہراتا ہے۔ لیکن وقت اتنا برا نہیں، یہ ہمیں منہ کے بل گراتا ہے، لیکن سنبھلنے کا موقع، حوصلہ وقت ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، ورنہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ ہر مسئلے کی کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر سب افراد اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر رہے ہیں تو پل بنانا بھی تو ہمارے اپنے اختیار میں ہی ہے۔ اس معاشرے میں دو قسم کے افراد ہیں، ایک بڑا آدمی ہے اور ایک بڑا انسان ہے۔ جو بڑا آدمی ہے وہ صرف اپنے لیے بڑا ہے، لیکن جو بڑا انسان ہے وہ ہمیشہ کچھ کر کے دوسروں کے لیے بڑا بنتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں ایک لچک پیدا کرنی ہے، باہمی محبت اور خلوص بڑھانا ہے، کیونکہ ایک نرم و نازک پودا کبھی بھی سخت زمین سے ایک دم باہر نہیں نکل سکتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے اور پھر باہر آتا ہے۔ شکریہ۔ شکریہ سمیع آفتاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔